ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے من کی دنیا میں ڈوب کر کے اپنے ایمان کو پرکھتے رہنا اور اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا اور اپنے ایمان کو مہمیز دینا، ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اپنے دل میں اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ کون سا شخص؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور جس نے اسلام کو اپنے لیے طریقہ زندگی کے طور پہ پسند کر لیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اپنا رہبر و رہنما مان لیا، اپنا ہادی تسلیم کر لیا اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لیا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایمان کی لذت کو دل میں پانے کے لیے اللہ کے اوپر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہونا، اسلام کو طریقہ زندگی کے طور پہ قبول کر لینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی ہستی کو، آپ کی ذات مقدس کو اپنے لیے نمونے کے طور پہ قبول کر لینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ہی ہستی ہیں جو تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے زندگی کے ہر دائرے میں ان کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک رہنمائی ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ، اور اس طریقے کا نام کیا ہے؟ اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ اسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اسلام کے نظام کو چھوڑ کر کے، اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کی بات کرے، کسی اور نظام کی بات کرے، کسی اور قانون کی بات کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو روش اختیار کرے، ایسی روش اختیار کرے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور ازم کی بات کرے، کسی اور کے قانون کی بات کرے، فرمایا وہ دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی رسوائی کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اس اسلام کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اللہ کی دھرتی پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کی دھرتی پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیوں مبعوث کیا، روئے زمین پہ انہیں کیوں بھیجا؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو
جس عظیم مشن کے لیے مبعوث فرمایا وہ مشن یہ ہے کہ تاکہ وہ رسول آ کر کے دین حق کو تمام باطل ادیان کے اوپر غالب کر دیں، تمام باطل ادیان کے اوپر اس کو قائم کر دیں۔ یہ بات وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ بات کافروں کو جتنی ناگوار گزرے، مشرکین کو جتنی ناگوار گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی مشن کے لیے بھیجا کہ تمام باطل ادیان کے اوپر، باطل نظریات کے اوپر، طاغوت کے نظام کے اوپر اللہ کے دین حق کو قائم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ اور میرے دوستو، اس لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، 63 سالہ زندگی میں 23 سال نبوت والے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، آپ مبارک زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ نے اس مبارک زندگی میں مکہ سے جس جد و جہد کا آغاز فرمایا، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ میرے دوستو، آپ نے اپنی اس مبارک جد و جہد کا آغاز فرمایا، اور جب آپ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے مکہ کے لوگوں کو پکارا، مکہ کے لوگوں آؤ، میرے پاس ایک پیغام حق ہے، میرے پاس پیغام توحید ہے، میرے پاس فلاح کا پیغام ہے، کامیابی کا پیغام ہے، آؤ میری بات سنو۔ اہل مکہ اکٹھے ہوئے، سارا مکہ امڈ آیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، لوگو میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، بتلاؤ میری زندگی کیسی ہے، بتلاؤ میرا کردار کیسا ہے، بتلاؤ میرا کریکٹر کیسا ہے، بتلاؤ میری جوانی تمہارے درمیان گزری ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے، میرے کردار کے اوپر کوئی سوال تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے گواہی دی، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنیے، اگر تم میرے کردار کی گواہی دے رہے ہو، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے جو امت کو سمجھنی چاہیے، جو آج کے مسلمان کو سمجھنی چاہیے، جو آج کے کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو ذہن نشین کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں، جب بھی روئے زمین پہ تم اللہ کے دین کے لمبردار بن کے کھڑے ہوگے، سب سے پہلا سوال لوگوں کے سامنے تمہارا کریکٹر ہوگا، تمہارا کردار ہوگا، تمہارے اخلاق ہوں گے، تمہارے معاملات ہوں گے، تمہارا لین دین ہوگا، لوگوں کے ساتھ تمہارے رویے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں، اپنے اخلاق کو کبھی خراب نہ کرنا، اپنے کردار کو کبھی متنازع نہ بنانا، اور اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے کریکٹر کو ہمیشہ صاف اور شفاف رکھنا۔ یہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ میرے دوستو، پھر آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، لوگوں اگر تم میرے کردار کی گواہی دے رہے ہو تو پھر میرا پیغام سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ کو اپنے قلب و ذہن کے اندر بٹھا لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس کلمے کے نتیجے میں، فرمایا کہ تملک العرب، اس کلمے کو قبول کرو گے، اللہ سارے عرب کے اوپر تمہیں حکمرانی عطا فرمائیں گے، سارے عرب کے اوپر۔ وَتُدِينُ لَكُمُ الْعَجَمُ،
اور سارا عجم تمہارے سامنے جھک جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو قبول کر لو۔ آپ نے ان کے سامنے دعوت حق رکھی۔ میرے دوستو، وہ اہل عرب تھے، وہ اہل زبان تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرما روائی کسی طاغوت کی نہیں ہوگی، پھر حکم کسی کے نفس کی خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا، پھر نظام اللہ کا دیا ہوا قائم کرنا ہوگا۔ وہ اہل عرب تھے، جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر لینے کا مطلب کیا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار تو سارے کرتے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو، ہم کلمے کے معنی نہیں جانتے، ہم کلمے کے تقاضے نہیں جانتے، ہم کلمے کا مفہوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، وہ اہل عرب تھے، جانتے تھے کہ اگر کلمہ قبول کر لیا تو پھر نظام بھی کلمے والا قبول کرنا پڑے گا، اگر کلمہ قبول کر لیا تو حاکمیت اعلیٰ اللہ کے دیے ہوئے نظام اور حکم کے مطابق زندگی کا اجتماعی نظام کھڑا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو جھوٹی خدائیاں اور یہ جو بڑے بڑے سرداروں کا استحصالی نظام ہے یہ پھر نہیں چل سکے گا، وہ جانتے تھے۔ چنانچہ اسی موقع پہ بڑے بڑے سرداروں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، مد مقابل آ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جد و جہد کو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ کس بنیاد پہ؟ اللہ کے اوپر توکل کی بنیاد پہ، اللہ کے اوپر توکل کی بنیاد پہ آپ نے دعوت اللہ۔ اور یاد رکھیے، حق ایک طاقت ہوا کرتی ہے، حق ایک طاقت ہوا کرتی ہے، دنیا نہ مانے سو نہ مانے، لیکن حق ایک طاقت ہے۔ اور حق بالآخر، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، میرے دوستو حق بالآخر غالب آتا ہے، باطل مٹتا ہے، اس لیے کہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک جد و جہد کو آگے بڑھایا، اور اس جد و جہد میں کیا مراحل آئے؟ اس جد و جہد میں مشکلات آئیں، اور یہ مشکلات کس لیے آئیں؟ تاکہ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ جان لے کہ اگر دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہو، اگر دین کو قائم کرنا چاہتے ہو، اگر دین کو اللہ کی دھرتی کے اوپر قائم دیکھنا چاہتے ہو اور اس کو عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ کام خواہشات سے نہیں، یہ کام خالی دعاؤں سے نہیں، یہ کام صرف تبصرے کرنے سے نہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے نتیجے میں ہوگا، اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے نتیجے میں ہوگا، اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے سے ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں آزمائشیں آئیں تو آزمائشوں کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود۔ وہ موقع کہ جب مکہ کے اس خاص ماحول میں کچھ مراحل تو ایسے آئے کہ پورا مکہ کا ماحول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل ترین ماحول بن گیا، مشکل ترین ماحول۔ کہیں آپ کے اوپر تانے ہیں، کہیں آپ کے اوپر تان و تشنیع ہے، کہیں آپ کو طرح طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کہنے والوں نے کسی نے مجنوں کہا، کسی نے کچھ کہا،
کسی نے کچھ کہا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کا وہ ماحول بڑا تنگ ماحول بن گیا، اور این اس ماحول میں بڑے نامی گرامی سردار وہ تو سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کو قبول کس نے کیا؟ میرے دوستو، قبول کرنے والوں میں اول دور میں کوئی خباب بن ارت ہیں جو ایک مزدور ہے، کوئی آل یاسر ہیں، آل یاسر پورے کا پورا خاندان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پاس سے گزرے، کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، صبر کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، صبر کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور کہیں پہ میرے دوستو اسی ماحول میں ایسے بلال حبشی جیسے لوگ آئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ کوئی محنت کش ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غلام ہے، حق کی دعوت کو قبول کر لیا، اور حق کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، اور حضرت خباب بن ارت آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اور آ کر کے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ہم سے اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے جسم کا حال تو دیکھیں۔ انہوں نے اپنے جسم کو دکھایا جس کی چربی پگھل گئی تھی، جسم میں سوراخ ہو گئے تھے۔ خباب بن ارت نے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کو چھوڑا اور ان سے مخاطب ہوئے، کہا خباب، اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے، جنہیں زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا گیا، جن کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، جن کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا گیا، اور انہوں نے پھر بھی کہا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور پھر فرمایا کہ سنو خباب، میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، ذرا تصور کیجئے، ابھی وہ دور ہے کہ میرے دوستو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے، دور دور تک کوئی مکان بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کے غالب ہونے کا کتنا یقین ہے، دین حق کو قائم ہونے کا کتنا یقین ہے۔ آپ نے بڑا سنیے خباب، یہ پریشانی کے دن ہیں، یہ آزمائش کے دن ہیں، لیکن سنو، وقت جلد آئے گا جب صنعاء سے لے کر کے حضرہ موت تک ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اور اسے ایک رب کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ وقت جلد آنے والا ہے، میرے دوستو۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ آپ نے مکہ کے ماحول میں دعوت اللہ کا کام کیا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور قرآن کہتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آتے گئے آپ نے ان کے نفوس کا تزکیہ کیا، آپ نے ان کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں، میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو ٹھیک کریں۔ نفس کا تزکیہ کی یہ قرآن کا مطلوب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے۔ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے نتیجے میں
انہیں نکھارا، انہیں سنوارا۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی اس مبارک جد و جہد کے نتیجے میں یہ سفر جاری ہے، یہ سفر جاری ہے۔ آزمائشوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھے ہیں، آپ آگے بڑھے۔ اور یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، یہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے، ہمارا نام کیا ہے؟ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہم نے آپ کا نام مسلمان رکھا، مسلمان رکھا۔ اور اس امت کو قرآن نے کیا کہا؟ اس امت کو کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی امت ہے میرے دوستو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اور تمہارے رب نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم روئے زمین پہ نیکی کا حکم دو۔ کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کا کام کرو، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ میرے دوستو، یہ امت مسلمہ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ خیر کا کام کرے گی، یہ بھلائی کا کام کرے گی، یہ نیکی کا حکم دے گی، یہ برائیوں سے روکے گی، یہ طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے گی، یہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ روئے زمین پہ باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ امت بہترین اس لیے ہے کہ یہ شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے کھڑی ہوگی، اس لیے بہترین امت ہے۔ اگر یہ امت حق کے لیے کھڑی نہ ہو، اگر یہ امت حق کے لیے کھڑی نہ ہو، نیکی کے لیے کھڑی نہ ہو، امر بالمعروف کے لیے کھڑی نہ ہو، نہی عن المنکر کے لیے تیار نہ ہو، تو مجھے کہنے دیجئے کہ پھر یہ امت اپنے باقی رہنے کا جواز نہیں رکھتی، پھر یہ امت اپنے باقی رہنے کا جواز نہیں رکھتی۔ میرے دوستو، یہ امت بہترین اس لیے ہے، اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ حق کے لیے کھڑی ہو، یہ امر بالمعروف کا کام کرے، یہ نہی عن المنکر کا کام کرے، یہ روئے زمین پہ حق کی گواہی دے، یہ اللہ کی خاطر کھڑی ہو، یہ اللہ کے نظام کے لیے کھڑی ہو۔ میرے دوستو، تم بہترین امت اسی لیے ہو، اسی لیے بہترین امت ہو۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا کیا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ نہیں، اللہ کی خاص مشیت کے نتیجے میں میں اور آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں یہ صدا پہنچائی گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا پیغام پہنچایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا گیا۔ میرے دوستو، یہ مشیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام حق ہے اور مسلمان حق پہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو، اس اسلام کو اپنے حکم سے غالب کیوں نہیں کر دیتے، اپنے حکم سے قائم کیوں نہیں کر دیتے، اور باطل کو اور طاغوت کو اور شیطانی قوتوں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال انڈیلے جاتے ہیں۔ میرے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی توحید کے علمبردار بن جائیں، تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک قطرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، ایک قطرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان رب کی بغاوت پہ اتر آئیں، رب کے رستے کو چھوڑ دیں، نفس کی پیروی کرنے لگیں، طاغوت کے علمبردار بن جائیں،
تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک ذرا کمی بھی نہیں کر سکتے، ایک ذرا کمی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حق و باطل کے مارکے میں، خیر و شر کی لڑائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پرکھ رہے ہیں، اللہ ان کے دعوے کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو جان رہے ہیں۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم اللہ کی جنتوں میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں پرکھا نہیں جائے گا؟ اللہ امتحان لے رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، اس امت کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہے ہیں، ایک ایک فرد کا امتحان لے رہے ہیں جس نے دعویٰ کیا ہے اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، اللہ میں آپ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ میں یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ یہ ایمان کے اوپر کھڑا ہوا ہے یا نہیں، یہ ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچتے ہی آپ اندازہ لگائیں، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ مکہ سے جب ہجرت ہو گئی تو گویا اللہ نے مکہ کی سختیوں سے نکال کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ پہنچایا، تو گویا مدینہ میں بڑی راحت اور بڑا آرام اور بڑا سکون نہیں۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں نئے مارکے ہیں، وہاں نئی کشمکش ہے، وہاں نئے محاذ ہیں، اور مدینہ میں موجود ہیں 12,000 سے زائد لشکر نے آ کر کے چاروں طرف سے مدینہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس میں مکہ کے کافر بھی ہیں، اس میں عرب کے یہود بھی ہیں، چاروں طرف سے مدینہ کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ قرآن کے پارے گواہ ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کریں کہ جب باہر چاروں طرف احزاب تھے، گروہ در گروہ تھے، کافر تھے، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ کے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ میرے دوستو، چاروں طرف سے گھیرے میں، این اس موقع پہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اپنی امت کو سبق کیا دیا؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مشورے میں طے ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، میدان میں اتریں گے، حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میرے دوستو، اور اس کے لیے طے ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کو کھودا جائے گا۔ خندق کھودنے کے لیے ہر صحابی رسول کے حصے میں زمین کا ایک حصہ آیا اور ایک حصہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ آپ کے دست مبارک میں کدال ہے، صحابہ اپنے اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں۔ کوٹ رادھا کشن کے غیور مسلمانوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں۔ اپنے حصے کی زمین کو مٹی اڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پہ پڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہے۔ یہاں ذرا ٹھہر کے سوچئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے خندق کو نہیں کھود سکتے تھے؟ کیا وہ کام فرشتوں سے نہیں لے سکتے تھے؟ وہ رب تعالیٰ قادر المطلق ہیں، وہ تو ہر کام لے سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو میدان حق میں کھڑا کیا، خندق کو کھودا جا رہا ہے، اور عین اسی لمحے قریب سے آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے راستے میں ایک چٹان آ گئی ہے، ہم توڑنا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھے، کئی دنوں کے بھوکے، کئی دنوں کے پیاسے، میرے دوستو آپ آگے بڑھے، چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں، چاروں طرف صحابہ ہیں، اور آپ کے دستے مبارک میں کدال ہے، ادھر دشمن موجود ہے۔ آپ نے کدال اٹھایا، آپ نے پہلی ضرب اس چٹان کے اوپر لگائی، پہلی ضرب لگائی تو وہاں سے ایک چنگاری نکلی، آپ نے دوسری ضرب لگائی، چنگاری نکلی، وہ چٹان ریزہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ، میں نے پہلا کدال مارا، آپ نے چنگاری کو دیکھا، اللہ نے مجھے ملک یمن کی فتح کی خوشخبری سنا دی۔ میں نے دوسرا کدال مارا
تم نے پھر چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک شام کے اوپر فتح کا لہراتا ہوا پرچم دکھا دیا، پرچم دکھا دیا۔ میرے دوستو، اور اسی احد کے میدان میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جب خندق کھود دی گئی اور ادھر اہل ایمان ہیں اور ادھر کفار کی فوجیں ہیں، ادھر میرے دوستو، ادھر اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، ادھر تیاریاں جاری ہیں، اور ادھر اہل ایمان ہیں جو کئی دنوں کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر سے یہودی بغاوت کر رہے ہیں، اندر کی بغاوت کا بھی سامنا ہے۔ عین اس لمحے ادھر سے عمر بن ود، میرے دوستو عمر بن ود، وہ کفار کا بڑا، ان کا سپہ سالار، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سینکڑوں لوگوں سے لڑتا ہے، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، اس نے خندق کو کراس کیا، اور خندق کو کراس کر کے ایسے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آ کے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ آ کر کے للکارنے لگا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا، عمر بن عبد ود کی اس غرور اور تکبر کی آوازوں کو سنا، اور آپ نے اپنے صحابہ کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی، اور پھر آپ نے پوچھا میرے صحابہ کون ہے جو عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جائے گا؟ میرے دوستو، وہاں جب آپ نے پوچھا تو ایک طرف سے آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے، پتہ چلا یہ آواز شیر خدا علی المرتضیٰ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی جانتے ہو تمہارے مقابلے میں کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جانتا ہوں، میرے مقابلے میں عمر بن عبد ود ہیں۔ فرمایا علی تم جانا چاہتے ہو تو لو یہ میری تلوار لے کے جانا، میری تلوار لے کے جانا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی تلوار علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دی، وہ میدان میں پہنچے، عمر بن ود سامنے ہیں۔ عمر بن ود جانتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون آیا ہے، لیکن تنزن اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آیا؟ ادھر سے جواب ملا تمہارے مقابلے میں علی ابن ابی طالب آئے ہیں۔ اس نے پھر طنز کیا، اس نے کہا واپس چلے جاؤ، میں تم جیسے نوخیز نوجوان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگنا چاہتا، آپ نے کسی بڑے کو بھیجو۔ یہ اس نے طنز کیا، اور شیر خدا نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے ظالم سنو، میں تمہارا غرور اور تکبر خاک میں ملانے آیا ہوں۔ میرے دوستو اگلے ہی لمحے مقابلہ ہوا، اس نے وار کیا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرح دی، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے ایسا زوردار وار کیا۔ عمر بن عبد وہ زرہ کے اندر لوہے کی زرہ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تلوار محمد رسول اللہ کی ہو، ہاتھ شیر خدا کا ہو، وہ تلوار لوہے کی زرہ کو کاٹتی ہوئی عمر بن عبد ود کے جسم کے دو ٹکڑے کر گئی، اور اسلام کی صفوں میں تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کے بندو سنو، اگر آج کے دور میں اسلام اگر اسی لیے آیا تھا کہ غلافوں میں لپیٹ کے اسے مساجد کی زینتیں بنا دو، گھروں کی الماریوں میں سجا دو، اللہ کی دھرتی، اللہ کی زمین، میری عدالتیں، میرا معاشی نظام، میرا تعلیمی نظام، میرے حکمرانوں کے ایوان، میرے تھانے، میرا اجتماعی نظام، میری معاشرت، میری معیشت، میری عدالت، میری سیاست، یہ ساری کی ساری یہ میرے دوستو طاغوت کے ہاتھوں میں چلی جائے، یہ انسانوں کی خواہشات کے مطابق چلی جائے، اور اس کے اوپر ایک ظلم کا اور استحصال کا تسلط ہو جائے، تو میرے دوستو اسلام تو اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ایک نظام عدل دیا ہے، اس قرآن کی صورت میں اس نظام عدل کو قائم کرو۔ اللہ کی رحمتوں کو برستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو اس نظام عدل کو قائم کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک نظام معیشت دیا ہے، نظام معیشت اس کو قائم کرو، اس کو قائم کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک نظام معاشرت دیا ہے، اسے قائم کرو۔ اللہ نے تمہیں نظام تہذیب و تمدن دیا ہے،
اسے قائم کرو. یہ اللہ کی زمین پہ قائم ہونے کے لیے آیا تھا. لیکن مجھے کہنے دیجیے، آج اسلام کو مسلمانوں کی طرف سے، ہماری طرف سے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے جن چیلنجز کا سامنا ہے، کچھ چیلنج وہ ہیں جو طاغوت کی طرف سے پیش ہیں، باطل کی طرف سے ہیں. کچھ چیلنج وہ ہیں جو ہماری اپنی طرف سے اسلام کو درپیش ہیں، اللہ کے دین کو درپیش ہیں. پہلا چیلنج سن لیجئے، پہلا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو ہماری طرف سے بے عملی کا چیلنج درپیش ہے. بے عملی کا. میرے دوستو یاد رکھیے، یاد رکھیے، جب تک مسلمان اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مکمل عمل پیرا اس کے مکمل عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے دوستوں، میری خوشی، میری غمی، میرے معاملات، میرے لین دین، میرا کاروبار، میرا گھر، میرا گھرانہ، میرے دوستوں میرا کاروبار، جب تک میں اس کو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں چلاؤں گا، یہ بے عملی کا ایک رویہ ہے جو ہماری طرف سے اسلام کو درپیش ہے. لوگوں، اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ. آئیے ہم اس اجتماع میں اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کی دنیا میں ڈوب کے عہد کریں. اپنے یا اللہ جو دائرہ کار میرا ہے، یا اللہ جس دائرہ کار میں میں مؤثر ہوں، میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے گھر میں مؤثر ہوں، میں اپنے کاروبار کا مالک ہوں، میں اپنے کاروبار کا وارث ہوں، میں اپنے محلے میں کسی کا ہمسایہ ہوں، میں ان کا وارث ہوں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اے اللہ، میں اپنی زندگی کے اپنے دائرے کو آپ سے توفیق مانگتا ہوں. اپنے دائرے کو یا اللہ میں قرآن و سنت کے تابع کروں گا، یا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے تابع کروں گا. میرے دوستو، یہ تہیہ کیجئے، یہ نیت کیجئے. آپ نیت کریں گے اللہ مدد کرے گا، آپ ارادہ کریں گے اللہ توفیق دے گا، اور یوں اسلام کی روشنی پھیلے گی. اسلام کی روشنی بے عملی کے نتیجے میں نہیں پھیلے گی. دوسرا چیلنج اسلام کو درپیش ہے. وہ کیا ہے؟ طاغوت اکٹھا ہو گیا، طاغوت اکٹھا ہو گیا. الکفر ملت واحدہ، دنیا کفر ایک ملت بن گئی ہے. کہیں پہ وہ یورپی یونین بن گئے، کہیں پہ وہ نیٹو بن گئے، کہیں پہ میرے دوستو، کہیں پہ انہوں نے اکٹھ کر لیا، اور کہیں پہ وہ ساری کی ساری قوتیں اکٹھی ہو گئیں، اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ بٹ گئی. کہیں لسانیت کے نام پہ، کہیں علاقائیت کے نام پہ، کہیں پہ وطنیت کے نام پہ، اور کہیں پہ مجھے معاف کیجئے گا، کہیں پہ مذہب اور مسلک کے نام پہ اتنا بٹ گئے کہ میرے دوستو یہ امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. حالانکہ قرآن نے کہا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا ساری دنیا کے کافر تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے ایسے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا نحن یومئذ قلیل، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کا کوئی شمار نہیں ہوگا، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر تیرنے والے تنکوں سے بھی زیادہ نہیں ہوگی. اور وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پھیل جائے گی. مل وہنو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ وہن کی بیماری کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبتوں کے اسیر بن جاؤ گے، تم دنیا کی محبتوں کے غلام بن جاؤ گے، اور تمہیں موت سے نفرت ہونے لگے گی، تم اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہو گے. یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی جس کے نتیجے میں ساری دنیا کا طاغوت تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا. میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، دوسرا چیلنج یہ ہے کہ یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس امت کو ایک کیجئے.
ایک کیجئے. کس پہ ایک کیجئے؟ اللہ کی توحید پہ ایک کیجئے. کس پہ ایک کیجئے؟ محمد رسول اللہ کی رسالت پہ ایک کیجئے. کس پہ کیجئے؟ یوم آخرت پہ ان کو اکٹھا کیجئے. کس پہ اکٹھا کیجئے؟ اللہ کے قرآن پہ اکٹھا کیجئے. یہ امت اکٹھی ہوگی، یہ امت متحد ہوگی، یہ امت واحدہ بنے گی، یہ امت اللہ کے دین پہ کھڑی ہوگی. تبھی یہ امت اس تنزلی سے، اس بربادی سے، اس میرے دوستو اس گہری کھائی سے تبھی نکلے گی جب یہ امت واحدہ بنے گی. اور ایک تیسرا چیلنج اس امت کو درپیش ہے خود مسلمانوں کی طرف سے. وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے، تیسرا چیلنج، کہ اس امت میں وہ لوگ جو ہمارے اجتماعی معاملات کے نگران بن گئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں میرے اور آپ کے اجتماعی معاملات ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہم نے نظام کو چلانے کے معاملات اور اختیار جن ہاتھوں میں دیا ہے، میرے دوستو ان ہاتھوں کو دیکھیے. وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ ہاتھ کیا ہیں؟ وہ کریکٹر کیا ہے؟ وہ کردار کیا ہے؟ اسلام میں ایک نظام حکومت کو چلانے کا ایک اسلوب دیتا ہے. اسلام ایک طرز حکومت کی رہنمائی کرتا ہے. آئیے اس طرز حکومت کی ایک جھلکی دیکھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. یہ ملک شام پہنچے. ملک شام میں ان کے مقرر کیے ہوئے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ وہاں پہنچے تو یوں مسجد جیسے ہم اکٹھے ہیں، وہاں مسجد میں بڑا اکٹھ ہوا. امیر المومنین بھی موجود ہیں، ان کے مقرر کیے ہوئے گورنر بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا، لوگو تم اپنے گورنر کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو میری موجودگی میں پوچھ لو. سارا مجمع خاموش تھا. ایک کونے سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین ہمیں سعید بن عامر کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں. اور وہاں وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعتراض بیان کیے. 4 اعتراض انہوں نے کہے. پہلا اعتراض، امیر المومنین جب سے سعید بن عامر گورنر بن کر کے آئے ہیں، یہ رات کے وقت جب بھی ہم ان کو اٹھانے جائیں، بلانے جائیں، تو ہم خاصی محنت کرنا پڑتی ہے ان کو گھر سے واپس باہر لانے کے لیے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ پہلا اعتراض ہے. دوسرا اعتراض، امیر المومنین مہینے میں ایک دن یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، ایک دن یہ گھر سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، شام کے وقت کہیں نکلتے ہیں. اور تیسرا اعتراض یہ ہے، امیر المومنین صبح کے وقت تو یہ ہم سارے جا کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ دیر کر کے گھر میں ذرا دیر سے باہر نکلتے ہیں. اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین چلتے چلتے ان کے اوپر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے چاروں طرف کے معاملات سے بے خبر لا تعلق ہو جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آتی ہے. یہ 4 اعتراض ہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کی طرف دیکھا، کہا سعید ان 4 سوالوں کے جواب دو. یہ جو اعتراض آئے ہیں ان کا جواب دو. اور آج کے دور میں پوچھا جائے، آج کے دور میں سوال کیا جائے تو حکمران کہتے ہیں ہم سے پوچھا کیوں ہے؟ اگر اجتماعی معاملات کے ہم ذمہ دار ہیں تو ہم تو بادشاہ بن گئے، ہم سے کوئی نہ پوچھے. کہتے ہیں ہم سے پوچھا کیوں ہے؟ یہ اسلام کا طرز حکمرانی نہیں ہے. اسلام کا طرز حکمرانی وہی ہے جس کی جھلکی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو یہ عجیب معاملہ ہے. یہاں انگریز کے طویل تسلط کے نتیجے میں اور انگریز کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی ہم اس تسلط سے نہیں نکل سکے. ہمارا طرز حکومت اور طرز سیاست انہی انگریز کے دیے ہوئے ظالمانہ اور استحصالی نظام کا تسلسل ہے، جس کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جن کو نہ رب کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور اور خوف ہے، نہ وہ
نہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آئیے، جب فاروق اعظم نے کہا کہ سعید بن عامر جواب دو، سعید بن عامر کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین، میرے کچھ رازوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آج وہ پردہ اٹھ جائے گا، سوال ہو گیا ہے، لہذا یہ پردہ اب باقی نہیں رہے گا۔ سعید بن عامر نے ایک کر کے 4 سوالوں کے 4 جواب دیے۔ فرمایا امیر المومنین، پہلا سوال، میں صبح کے وقت دیر سے گھر سے نکلتا ہوں تو میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی خادمہ نہیں ہے، میری اہلیہ بیمار ہیں، میں صبح تہجد اور فجر کی نماز کے بعد خود ناشتہ تیار کرتا ہوں، پھر اپنی اہلیہ کو بھی ناشتہ کرواتا ہوں، پھر خود تیاری کر کے باہر آ جاتا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر سے نکلتا ہوں۔ دوسرا اعتراض، میں مہینے میں 1 دن گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ تو امیر المومنین سنیے، میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، مہینے میں 1 دن ان کپڑوں کو اتارتا ہوں، ان کو دھوتا ہوں، ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اور شام کے وقت جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پہن کے باہر آ جاتا ہوں۔ امیر المومنین تیسرا اعتراض، میں رات کے وقت دیر سے نکلتا ہوں، جب سے آپ نے مجھے یہ ذمہ داری دی، میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ میرے دن کے اوقات میرے اللہ کے بندوں کے لیے ہوں گے اور میرے رات کے اوقات میرے رب کے لیے ہوں گے، اس لیے مجھے باہر نکلنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے۔ اور چوتھا اعتراض کہ مجھے غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے امیر المومنین، میں مکہ میں تھا جب حضرت خبیب بن عدی کو لایا گیا تھا اور انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑا تھا اور میں اس مجمع کا حصہ تھا۔ جب خبیب بن عدی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ میرا ایمان کا ساتھی پھانسی کے پھندے پہ جھوم گیا تھا، تو میرے دل کے اندر یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ نے پوچھا قیامت والے دن کہ سعید تم نے آگے بڑھ کر کے ظالم کا ہاتھ کیوں نہ روکا، آگے بڑھ کر کے تم نے اس موقع پہ اپنا کردار کیوں نہ ادا کیا، تو جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو میرے اوپر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین نے 4 سوالوں کے 4 جواب سنے اور یوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، سعید بن عامر کے بارے میں کل بھی میرا گمان اچھا تھا اور آج بھی میرا گمان اچھا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے، اسلام کا طرز حکمرانی۔ بس آخری منٹوں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس وقت میرا اور آپ کا ملک پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، دوراہے پہ۔ اس وقت پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، معیشت ڈوب رہی ہے۔ آپ کے پاس ٹوٹل ریزرو کچھ $4.5 ارب آپ کے پاس ریزرو رہ گئے ہیں، $4.5 ارب۔ اور آپ اندازہ لگائیں، بنگلہ دیش 1973 میں آپ سے علیحدہ ہوا، اس کے پاس $38 ارب کے ریزرو اس وقت موجود ہیں، آپ کے پاس صرف $4.5 ارب۔ کیوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کیا میری قوم محنت نہیں کرتی؟ کیا میرا کسان محنت نہیں کرتا؟ کیا میرا مزدور محنت نہیں کرتا؟ میرے دوستوں، میری قوم تو محنت کرتی ہے، میرا کسان بھی محنت کرتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جانیے، اس وجہ کو دور کیے بغیر حالات درست نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، حالات درست نہیں ہوں گے۔ میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، حالات اس کے بغیر درست نہیں ہوں گے۔ اس ملک کو چاروں طرف سے سودی نظام نے جکڑ لیا ہے، سودی نظام نے، سودی نظام کے شکنجے میں پوری قوم ہے۔
11,000 ارب آپ کا بجٹ ہے اور 4,000 ارب آپ ہر سال سود کے لیے دیتے ہیں، سود کے لیے دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جنگ، اور جب تک پاکستان اس اعلان جنگ کو بند نہیں کرے گا حالات درست نہیں ہوں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جب تک میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ بند نہیں ہوگا، اور مجھے افسوس ہے گزشتہ رمضان المبارک کی 26 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت نے 32 سال کے مقدمے کے بعد جج نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا سودی نظام کو ختم کرو، سودی نظام کو بند کرو، لیکن حکمرانوں کی نیتیں خراب ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ جب نیتوں میں فتور ہو، جب نیتیں ٹھیک نہ ہوں، جب اسلام کے نظام رحمت کے اوپر یقین نہ ہو، میرے دوستو اس کو ختم کرنے کی بجائے ہیلوں سے کام، بہانوں سے کام، عدالت پھر چلے گئے ہیں، ہمیں سٹے دو، ہم 20 سال مزید سود کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم 20 سال سود کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ اس کے اوپر آپ جواب دیجئے، سودی نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے دوستو یہ سودی نظام یہ اس لیے حرام ہے کہ سودی نظام کچھ لوگوں کے مال میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ میرے دوستو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کے اجتماعی معاملات سود خوروں کے ہاتھ میں ہوں، آپ کے اجتماعی معاملات بد کردار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، آپ کے اجتماعی معاملات خائن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، تو میرے دوستو پھر پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس میں قوم بھی ذمہ دار ہے، قوم بھی ذمہ دار ہے، قوم کو سوچنا ہوگا، قوم کو سوچنا ہوگا۔ اور آئیے میں اپنی بات کو خاتمے کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تزیے صحافی بھی کرتے ہیں، اینکر پرسن بھی کرتے ہیں، اخباریں پڑھ کر کے ہر بندہ کوئی نہ کوئی تزیہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آئیے قرآن سے پوچھئے کہ میرے ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، ایک بستی کا، ایک ملک کا، ایک قوم کا، اور فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا۔ اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس قرآن کے اوپر تو ایمان اور یقین ہے نا جی، اللہ نے اس قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، فرمایا اس بستی کے لوگوں کو ہم نے امن دیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ان کو امن دیا تھا۔ امن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، اور آج میرا ملک امن سے خالی ہے، امن سے خالی ہے۔ شام ڈھلتے ہی روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ڈیٹا اکٹھا کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے قرب و جوار میں قتل و غارت گری، ڈکیتیاں، اغوا، تشدد، کتنے واقعات ہیں۔ ایک عدم تحفظ ہے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو باہر نکالتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ امن اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے، فرمایا اللہ نے اس بستی کو امن عطا کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے امن دیا۔ دوسری چیز، اللہ نے امن کے ساتھ ان کو خوشحالی دی، خوشحالی، رزق دیا انہیں، ان کی فصلوں میں، ان کے پانی میں، ان کی مارکیٹوں میں، ان کی بازاروں میں اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی، امن بھی دیا، رزق بھی وافر دیا، خوشحالی دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے جواب میں اس قوم نے کیا کیا، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، بستی کے لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا،
बल्कि नाशुक्री की। अल्लाह को छोड़ दिया, वक़्त के पैगंबर की तालीमात को भी छोड़ दिया, उन्होंने ठुकरा दी हक की बात को। और फिर नतीजा क्या निकला? कुरान कहता है फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ, अल्लाह ने उनसे अमन को छीन लिया, अल्लाह ने उनसे खुशहाली को भी छीन लिया और उनके ऊपर खौफ और भूख को मुसल्लत कर दिया। बिमा कानू यसनाउन, ये उनके अपने करतूतों की वजह से था। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान भी एक बस्ती है, एक बस्ती है, ये अल्लाह ने अता की थी। इस बस्ती में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। जिन लोगों ने बाहर की दुनिया देखी है वो जानते हैं कि अल्लाह ने इस बस्ती को कितना नेमतों से नवाजा था, कितनी अल्लाह ने इस बस्ती को नेमतें अता की थी। 4 मौसम दिए, सोने और चांदी के ज़खायर दिए, आपको गैस के ज़खायर दिए। पंजाब की इन फसलों को देखें, लहलहाते खेत, हर तरह की फसलें, हर तरह की नेमतें दी, समंदर के साहिल दिए। बलोचिस्तान की तरफ चले जाएं तो बज़ाहिर पहाड़ पथरीले हैं, लेकिन ज़ेरे ज़मीन अल्लाह ने तरह तरह की मादनियान रख दी। अल्लाह ने इस बस्ती को नेमतों से नवाजा, नेमतों से नवाजा। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि बस्ती के लोगों ने क्या किया? बस्ती के लोगों ने क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, बस्ती के लोगों ने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। बस्ती के लोगों ने अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। कोट राधा किशन के गयूर लोगों, 71 जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, हमने तो किताबों में पढ़ा है, यहां वो चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टूटते देखा, पाकिस्तान को 2 लख्त होते हुए देखा, पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने 2 हिस्सों में बंटते देखा। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी यही था, कौम से कहा जा रहा था कि परेशान ना हो, चैन और अमन की बांसुरी बज रही है, कौम परेशान ना हो, यही कहा जा रहा था। लेकिन फिर अचानक पता चला कि मेरा मुल्क 2 टुकड़े हो गया है, मेरा मुल्क 2 हिस्सों में बट गया है। मैं आज फिर आपको खबरदार कर रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। इन रवायती लोगों ने अपनी जाती लड़ाइयों के नतीजे में, अपने जाती मफादात के नतीजे में, अपने जाती एजेंडों के नतीजे में मुल्क को खोखला कर दिया, मुल्क को खोखला कर दिया। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, हम नई नस्ल को कैसा पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं? कैसा पाकिस्तान? ये दावत फिक्र है, ये दीन ही की बात कर रहा हूं, ये दीन ही का तकादा बयान कर रहा हूं, दीन का तकादा बयान कर रहा हूं। लोगों, अपने इज्तिमाई मामलात को, अपने इज्तिमाई उमूर को, अपने इज्तिमाई मामलात को अमानतदार और दयानतदार हाथों के सुपुर्द करो, अमानतदार और दयानतदार हाथों को सुपुर्द करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे मुल्क के हालात नहीं सुधरेंगे। मैं आखिर में ये कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। 7 किस्म के लोग, 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। उन 7 किस्म के लोगों में पहला शख्स कौन है? फरमाया इमामुन आदिलुन, आदल हुक्मरान, आदल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। मेरे दोस्तों, बस मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अपनी तारीख को उठा करके देख लीजिए और अपनी तारीख को उठा करके देख लीजिए। तारीख में जब जब भी उम्मत ने तरक्की की है, हुक्मरान नेक आए तो उम्मत आगे बढ़ी है, हुक्मरान बदकिरदार आ जाए तो उम्मत को ज़वाल पेश आया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को फिर से उम्मत गालिबा बना दे और अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर फर्द को अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।